السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم سبق نمبر 6 کی تمرین کے حوالے سے پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے دو سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2 جو ہیں ان کو پڑھا تھا۔ اب السؤال الثالث یعنی کہ تیسرا سوال، اس میں آیات کا مفہوم ہے اور ترجمہ ہے، وہ انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں۔ پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اے ایمان والو، جب کفار کی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو مخاطب فرماتے ہیں اور یہ حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، جب کفار کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو تو کیا کرنا ہے؟ فَاثْبُتُوا، ثابت قدم رہنا ہے۔ ثابت قدمی سے کفار کا مقابلہ کریں گے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرنا ہے، کثیرا، کثرت کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ۔ پہلی چیز اس میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب تم کفار کے ساتھ مقابلے میں آؤ تو ثابت قدمی دکھانی ہے، بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرنا، اور اس دوران اللہ کو یاد کرنا ہے۔ کیوں کہ جب اللہ کو یاد کیا جاتا ہے تو اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت جو ہے حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نسخہ بتایا ہے، یہ فارمولہ بتایا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے یاد کرنے سے کیا ہوگا؟ تم کامیاب ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تمہیں کامیابی ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو جنگ میں ڈٹ کر بہادری کے ساتھ مقابلہ کرنے کا یہ حکم دیا ہے۔ کیوں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے اور کفار کے مقابلے میں ڈٹ کے مقابلہ کیا جاتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ تو یہ اس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اہل ایمان کو۔ دوسرا سوال ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا، فَتَفْشَلَ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور اگر تم ایسا کرو گے فَتَفْشَلُوا، تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا وقار اور عزت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ، اس میں کوئی شک نہیں کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس آیت میں مسلمانوں کے لیے جنگ میں کامیابی حاصل کرنے کی حکمت عملی جو ہے بیان کی گئی ہے کہ مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ تم متحد رہو، اتحاد۔ کیوں؟ یونین از اسٹرینتھ، متحد رہنا، اتحاد کے ساتھ کوئی کام کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے اور ایک قوت بنتی ہے۔ جس طرح کہ یہ ہاتھ ہے، ہاتھ کی ایک انگلی دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتی، مد مقابل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، 2 ہوں گی طاقت بنے گی، 3 4، اور جب یہ 5 انگلیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو دشمن کا منہ توڑ سکتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتحاد کا جو ہے یہ سبق دیا ہے کہ تم متحد رہنا، بزدلی نہ دکھانا، اتحاد کو نہ چھوڑنا، اور آپس میں جھگڑا نہیں کرنا، اس سے اپنے آپ کو بچانا، اجتناب کرنا ہے۔ آپس کی نااتفاقی اور فساد سے تمہاری طاقت جو ہے اور قوت وہ کمزور پڑ جائے گی اور تم بزدل ہو جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، وقار تمہارا جو دشمن کی نظروں میں ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہیں تعلیم اور حکم دیا جا رہا ہے اس کی طرف توجہ کرو۔ جب تم یہ اس طرح کرو گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہارا وقار بھی قائم رہے گا، تمہاری ہوا نہیں اکھڑے گی۔ وَاصْبِرُوا، لیکن یاد رکھنا یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول کی اطاعت اور جھگڑا نہ کرنا، یہ سارے کام جو ہے وہ آسان نہیں ہیں، لیکن اس پہ صبر کرنا پڑے گا۔ وَاصْبِرُوا،
مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لیکن آپ نے اس پہ صبر کرنا ہے۔ یہ ہدایت دی ہے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کے حوالے سے کہ مشکلات کا مقابلہ آپ نے صبر کے ساتھ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَاصْبِرُوا، صبر کرو گے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس میں کیا چیزیں بیان کی گئی ہیں؟ پہلی یہ چیز ہے کہ مسلمانوں کو یہ اللہ تعالیٰ حکمت عملی بتا رہے ہیں، جنگی حکمت عملی کہ مقابلہ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ پہلی بات جو بتائی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، حکم کی فرما برداری، اور آپس میں جھگڑنا نہیں ہے، اور مشکلات آئیں گی تو آپ نے صبر کرنا ہے۔ جب تم صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ اب تیسری آیت ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا اتراتے ہوئے مقابلے کے لیے نکلے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے گھروں سے آئے، اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو اعمال کرتے ہیں اللہ ان کو گھیرے ہوئے ہے، ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو اس آیت میں کفار مکہ کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا، کیونکہ جب وہ مسلمانوں کے مقابلے میں آئے تھے تو اپنے گھروں سے بڑے تکبر کے ساتھ، بڑے غرور کے ساتھ اتراتے ہوئے میدان میں نکلے تھے، اور اپنی طاقت پہ ان کو بڑا بھروسہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات ہرگز پسند نہیں، اس لیے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ تم ان کافروں جیسے نہ ہو جانا، بلکہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اور اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے میدان میں آنا ہے۔ اپنی طاقت اور قوت پہ بھروسہ نہیں، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ اور توکل۔ تو اللہ تعالیٰ کفار کے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ واللہ یعملون، جو وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے فرمایا واللہ بما یعملون محیط، جو وہ کفار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ایک ایک عمل سے باخبر ہے، بے خبر نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ سبق دے دیا ہے کہ غرور و تکبر میں نہیں آؤ گے۔ تو فرمایا کہ یہ بڑا غرور و تکبر کرتے تھے، تو ان کا فخر، ان کا غرور تکبر جو ہے وہ خاک میں مل گیا، مٹی میں مل گیا، ان کی طاقت، ان کی قوت ان کے کچھ کام نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ مسلمان جو تھے انہوں نے اللہ پہ بھروسہ توکل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے۔ تو کسی کا غرور اور تکبر کرنا اور اس طاقت پہ بھروسہ کرنا اللہ کو چھوڑ کر، یہ ناکامی کی راہ ہے۔ اور وہ کچھ بھی کر لیں، جتنا مرضی غرور و تکبر طاقت کے ساتھ آئیں، کچھ بھی کر لیں، حق کی مخالفت میں یہ کافر جو ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو ان آیات کے اندر جو ہے وہ یہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صحیح معنوں میں ایمان والا بنائے، اور اس میں سب سے بڑی چیز جو بتائی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت ہے، فرما برداری ہے۔ وہ حالات جو ہے وہ مشکلات میں ہوں، آسانیاں ہوں، پریشانیاں ہوں، ہر حالت میں خوشی ہو، غمی ہو، اس میں اللہ کے رسول کی اطاعت، تو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی جو ہے اس کو فالو کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ایمان والا بنائے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔